بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، آج میں آپ کو ایسی روایت کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس کا بیان کرنا منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے، آج کل ایک بیان بہت سننے میں آتا ہے کہ غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک دھوبی تھا، وہ آپ کے کپڑے دھوتا تھا، وہ زندگی میں آپ کے کپڑے دھوتا تھا۔ اب اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو نکیرین سوال کرنے کے لیے آئے اور اس سے سوال کیا، من ربکا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ پھر دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینکا، دوبارہ کہتے ہیں ما دینکا، تو کہتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ وہ ہر بار اس سے سوال کیا گیا تو ہر بار میں یہی جواب دیا کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ بیان کرنا، اس طریقے کی روایات بیان کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اس روایت کو یہ جو روایت ہے، اس روایت کو سید امیر القادری صاحب نے بھی بیان کیا کہ غوث اعظم کا ایک دھوبی تھا اور اس کا جب انتقال ہوا، قبر میں رکھا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جب انتقال ہو گیا دھوبی کا، غوث اعظم کے دھوبی کا، پھر قبر میں آ گئے فرشتے، انہوں نے سوال کیا من ربکا، تو غوث اعظم کا دھوبی جواب دیتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، میں اور کچھ نہیں جانتا، میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ واقعہ سید امین القادری صاحب نے بیان کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولوی صاحب لکھتے ہیں۔ مولانا نقشبندی کافی مشہور سوشل میڈیا پر چلنے والے مقرر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ اشرف علی تھان بھی لکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا اشرف علی تھان بھی لکھتے ہیں کہ کیا لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کا دھوبی تھا، اس کا انتقال ہوا، قبر میں رکھا گیا، فرشتے آ گئے سوال کرنے کے لیے اور کہا گیا مر ربکا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو جواب دیتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، اتنی بات جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ یہ بات مولانا نقشبندی نے بھی بیان کی، اور انہوں نے اپنی تقریر کے دوران یہ بھی کہا کہ مولانا اشرف علی تھان بھی لکھتے ہیں۔ اب واللہ عالم، وہ اپنی طرف سے گڑھ کے کہہ رہے تھے یا کتاب میں پڑھ کے کہہ رہے تھے یا کوئی معتبر کتاب تھی یا نہیں تھی، کس کتاب سے بیان کر رہے تھے کوئی معلوم نہیں۔ دیکھیے، اس کے علاوہ اور بھی جو ہماری جماعت کے بڑے بڑے مقرر ہیں، پیر اجمل صاحب نے اس کو بیان کیا، اور طاہر القادری نے بھی اس کو بیان کیا۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ روایتیں میں نے 4 مقررین، 4 بڑے بڑے خطیب آپ کو بتا دیے، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ روایت بیان کرنا، یہ روایت، یہ واقعہ، یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے حوالے سے اہل سنت کے مشہور عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ یہ روایت بے اصل ہے، کسی جاہل، احمق، بے وقوف نے یہ روایت گڑھ دی ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں کہ کسی جاہل، احمق، بے وقوف نے یہ روایت گڑھی ہے، اس کا بیان کرنا درست نہیں ہے، لہذا جس نے اس کو بیان کیا وہ اپنے اس بیان سے رجوع کرے اور آئندہ اس روایت کے نہ بیان کرنے کا عہد کرے۔ کیا لکھتے ہیں وہ کہ جو اس نے بیان کیا اس سے رجوع کرے اور آئندہ
نہ بیان کرنے کا عہد کرے، وعدہ کرے، اعلان کرے کہ آئندہ بیان نہیں کروں گا۔ اب ایک اور اہل سنت والجماعت کے مشہور عالم دین علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی نے فتاوی شارح بخاری میں نقل کیا ہے اس بات کو، اس روایت کو، کہ یہ بے اصل ہے، لیکن خطبہ اور مقررین لوگوں کو لبھانے کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ انہیں حوالے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی معلوم نہیں، کچھ سے کچھ بیان کر دیتے ہیں، بس لوگوں کا دل خوش ہو جائے، لوگوں کے دل کو لبھانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو ہنسانے کے لیے، ان کے دل کو جیتنے کے لیے نہ جانے کتنی روایتیں اپنے پیٹ سے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میری عزیزو، یاد رکھنا، مقررین سے کہنا چاہتا ہوں، ان خطیبوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی بیان کریں اس کا مطالعہ کر لیا کریں، جو مطالعہ آپ کے پاس ہو اسی کو بیان کریں۔ سنی سنائی بات، بے اصل روایت لوگوں کے سامنے ہرگز بیان نہ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ منع کیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے یہ بات خلاف ہے کہ جو بات ہے ہی نہیں، جو قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، جو اکابرین کی کتابوں میں ہے ہی نہیں، اور آج کل کا مقرر خطیب اس کو بیان کرتا ہے، یہ ناجائز ہے اور یہ منع ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ علماء اہل سنت نے ہماری جماعت کے جو مقررین، یعنی ہماری جماعت کے جو محقق ہیں، مفسرین ہیں، محققین کی جماعت ہے، اکابرین کی جماعت ہے، ان لوگوں نے ایسی روایتوں کے بیان کرنے سے منع کیا ہے جو حقیقت میں عالم دین ہیں۔ تو میرے عزیزو، ایسے لوگوں کی تقریروں سے پرہیز کریں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس بات پہ اڑا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے تو وہ اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے اس کا حوالہ پیش کرے، اور حوالہ کسی معتبر کتاب کا حوالہ ہو، معتمد کتاب کا حوالہ ہو۔ کوئی بھی بیان کرے، اگر اس کو بیان کرنا چاہتا ہے، ضد کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے روایت، تو وہ اس کو صحیح کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ صحیح کتاب کا، جامع معنی کتاب کا، معتبر کتاب کا، معتمد کتاب کا حوالہ پیش کرے۔ تو آپ جو بھی بیان کر رہے ہیں، مقررین سے کہنا چاہتا ہوں، خطباء سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بیان کریں وہ معتبر کتاب سے ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو۔ آپ اپنے دماغ کا، اپنے پیٹ کا بنایا ہوا کوئی واقعہ نہ ہو، ورنہ ثواب کی بجا عذاب ہو جائے گا۔ تو میری عزیزو، میں جانتا ہوں یہ بات، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بڑی کام کی تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ ان باتوں پر ضرور عمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام